بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یاجوج اور ماجوج کے متعلق قرآن اور حدیث سے معلومات فراہم کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دین کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سامعین و ناظرین، بات کرتے ہیں یاجوج اور ماجوج کی۔ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ کہف کھولیں، پارہ نمبر 16 کھولیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ قوم نے حضرت ذوالقرنین سے عرض کی، حضور یہ جو یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے یہ زمین میں فساد کر رہی ہے، ہمیں ان کے فساد سے بچائیں۔ تو سامعین و ناظرین، حضرت ذوالقرنین نے قوم کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے دو پہاڑیوں کے درمیان ایک دیوار کھینچی، ایک دیوار بنائی۔ اب تاریخ اس دیوار کے بارے میں جو معلومات ہمیں فراہم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دیوار کی جو لمبائی ہے وہ 50 میل ہے، اور اس کی جو اونچائی ہے یہ دونوں پہاڑیوں کے کنارے سے جا کر ملتی ہے، جو کہ تقریباً 290 فٹ بنتی ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے یہ 10 فٹ بنتی ہے، یعنی 50 میل لمبی یہ دیوار، 290 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دیوار کس چیز سے بنائی گئی ہے جس کو اب تک یاجوج اور ماجوج وہ پار نہیں کر سکے، اس کو نہیں گرا سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لائی جائیں۔ لوہے کی چادروں کو جوڑا گیا، وہاں دیوار بنائی گئی لوہے کی چادروں سے، اور جب وہ دیوار مکمل ہو گئی تو پھر حکم ہوا کہ آگ کو جلایا جائے۔ آگ کو جلایا گیا، اب اس آگ سے ان لوہے کی چادروں کو گرم کیا گیا۔ جب وہ لوہے کی چادریں، لوہے کی دیوار آگ کے ساتھ آگ بن گئی تو اس وقت آپ نے حکم دیا کہ اب تانبا جو پگھلا ہوا ہے وہ لایا جائے۔ اب تانبا لایا گیا، تانبے کو لا کر ان کے اوپر پھینک دیا گیا۔ اب یہ دیوار مضبوط ہو گئی۔ اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یاجوج اور ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام ان کی اولاد میں سے یہ فسادی قوم ہے، فسادی گروہ ہے۔ کی تعداد کتنی ہے، یہ کتنے افراد ہیں؟ تو یاد رکھیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں یاجوج ایک علیحدہ گروہ ہے اور ماجوج ایک علیحدہ گروہ ہے، اور ان دونوں گروہوں کے 8 لاکھ افراد ہیں، 4 لاکھ یاجوج کے اور 4 لاکھ ماجوج کے، یعنی 8 لاکھ افراد پر مشتمل یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، یہ بات ذکر کی گئی کہ ان دونوں گروہ میں سے جب کوئی مرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد 4000 چھوڑ جاتی ہے۔ اب ان کی کثرت کا اندازہ اس بات سے اور اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام جن و انس 10 اجزاء پر مشتمل ہیں، اور ان 10 اجزاء میں سے 9 اجزاء پر مشتمل یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے، اور 1 جز پر باقی لوگ موجود ہیں۔ اب اس روایت سے ان کی کثرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی کثیر تعداد میں یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے جو قد ہے، ان کی جسامت ہے، اس کے اعتبار سے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی جو قوم یاجوج ماجوج کی ہے وہ لمبے قد والے، بہت ہی دراز قد والے ہیں، اور دوسری قسم ہے درمیانے قد والے، یعنی ان کا قد جو ہے وہ 4 ہاتھ لمبے اور 4 ہاتھ چوڑے ہے، اور تیسری قسم ہے بہت ہی چھوٹے قد والے، 2 بالشت، 3 بالشت یا 1 بالشت تک ان کا قد ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر قیامت کے فتنوں میں فرمایا۔ مسلم پاک کی حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس دیوار کو گراتے رہتے ہیں یاجوج ماجوج، وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے ان کے سامنے بنائی تھی اس کو گراتے رہتے ہیں، سارا دن گراتے ہیں۔ شام کو جب تھوڑی سی دیوار باقی بچتی ہے تو ان کا سردار ان کو کہتا ہے کہ چلو واپس چلیں، صبح یہاں سے آگے گرائیں گے۔ جب یہ واپس چلے جاتے ہیں، جب صبح آتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کو دوبارہ گرانا شروع کر دیتے،
اب یہ سلسلہ ان کے ساتھ اس وقت سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب قیامت آئے گی تو ایک شام جب ان کا سردار ان کو کہے گا کہ چلو واپس چلیں، یہ دیوار جو باقی بچ گئی ہے یہ انشاءاللہ کل ہم اس کو گرائیں گے، جب ان کا سردار انشاءاللہ کہے گا تو جب اگلی صبح آئیں گے تو جہاں پر انہوں نے دیوار چھوڑی تھی وہیں پر موجود ہوگی، پہلے جیسا معاملہ نہیں ہوگا، دیوار مکمل نہیں ہوگی، بلکہ جہاں تک انہوں نے گرایا تھا، جہاں تک کام کیا تھا وہیں تک کام رکا ہوگا۔ اب یہ قرب قیامت جو باقی دیوار بچ گئی ہوگی اس کو گرا کر زمین پر نکل آئیں گے، اور یہ دریاؤں کے سارے پانی کو پی جائیں گے اور فصلوں کو تباہ کر دیں گے، لوگوں کو کھا جائیں گے، جانوروں کو کھا جائیں گے۔ تو یہ اس طرح تباہی کرتے ہوئے، زمین کا چکر لگاتے ہوئے مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، یہ بیت المقدس جانے کی طرف کوشش کریں گے، لیکن وہاں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر یہ اتنے تکبر میں آ جائیں گے کہ یہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو فتح کر لیا، ان پر ہم غالب آ گئے، اب ہم آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں۔ پھر یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو واپس خون آلودہ فرما دے گا۔ جب ان کے تیر واپس ان کے پاس خون آلودہ ہو کر آئیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ وہ فتنہ ہے جو قرب قیامت برپا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے فساد کو زمین سے پاک کرنے کے لیے ان کی گردن کے اندر ایک کیڑے کو پیدا فرمائے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوگی، کی وجہ سے یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔